السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شیعوں کی نیاز کھانا کیسا ہے، کیا معاملات ہے اس کے، جائز ہے ناجائز ہے، کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں۔ چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ محرم میں شیعوں کی نیاز ہوتی ہے، شربت وغیرہ سیبلیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے یہ شہنشاہ نقوی صاحب، ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ جی بات دلیل سے ہونی چاہیے، یا دلیل دو یا دلیل لو، اور اس کے بعد جب بحث مباحثہ تکرار ضدیت تو پھر غیب سے مدد، اور غیب سے مدد مانگنے کے لیے اللہ کا وہی بندہ اللہ سے مدد طلب کر سکتا ہے، منگوا سکتا ہے۔ طلب تو ہم سب کرتے ہیں، منگوا وہ سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کا قرب حاصل ہو، قرب الہی حاصل ہو۔ جی یا عالی مدد میں بولتا ہوں، چاہ رہے ہیں کہ میں ایک دلیل دیتا ہوں۔ یا عالی مدد میں بولتا ہوں، یعنی ہم بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں، ہم سب بولتے ہیں، اور جو نہیں بولتے انہیں بلوانا بھی جانتے ہیں۔ میں مکے میں حرم الہی سے اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا حضور، تو دو مصری برابر سے گزرے۔ اسی حلیے میں رہتا ہوں، اہل بیت کے مکتب کا نوکر ہوں، آپ سب کا نوکر ہوں، آپ سب کا نوکر ہوں۔ اور کوئی اتنی موٹی کتاب تیار ہو جائے گی جو سفروں میں ملاقاتوں میں گفتگو ہوئی ہے نا، جو کوئی نہ کوئی برابر میں تو ضرور بیٹھتا ہے، جی کھڑا ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے ایئرپورٹس پر۔ تو وہ کہتے ہیں آپ شیعہ مولوی، آپ سے سوال کر لوں؟ تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں۔ ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔ ہم سے پوچھئے نا، ہم یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں۔ اللہ کا کام بھی بڑا نرالا ہے۔ جو نظر و نیاز کو نہیں مانتے نا، وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور بانٹتے ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے منوانا۔ جو قبروں پہ جانا بدعت بولتے ہیں نا، وہ کعبے کے ساتھ حتیم کا طواف بھی کرتے ہیں۔ حتیم کعبہ نہیں ہے، مگر اس کا طواف واجب ہے۔ جی حتیم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی قبریں ہیں۔ قبریں نہ مانو، میں طواف کرواؤں گا۔ اللہ کا کام دیکھیے، اللہ کے کام بڑے نرالے ہیں۔ پر نیاز دینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے موقف سن لیا ہے شہنشاہ نقوی صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ زمزم لا کے بانٹ دیتے ہیں اور نظر و نیاز کو نہیں مانتے۔ تو یہ ان کا ایک اپنا موقف تھا، اس کے ساتھ لنک کرنا اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں تھا کہ یہاں پہ لنک کیا جائے اس چیز کو، کیونکہ زمزم ایک الگ چیز ہے اور نظر و نیاز آپ کر سکتے ہیں، لیکن کسی دن کو خاص کر کے نہیں کر سکتے آپ کہ یہ دن اسپیشل ہے۔ اور جیسے کہ لوگ کرتے ہیں، برسیاں مناتے ہیں سالہ سال، ہر سال ایک ڈیٹ مقرر کر دی ہے، اس کے اوپر یہ سال ثواب کرتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ پورے سال میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں سال ثواب کے لیے، کسی بھی دن آپ کروا سکتے ہیں۔ تو چلیے اب مدنی چینل کا موقف سنتے ہیں، الیاس قادری صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کہ یہ حلال طیب چیزیں، اسی طرح انہی پر دینا شرط نہیں ہے۔ کسی بھی کھانے پر اگر نیاز دیں گے، پانی کوئی سال ثواب کے لیے یا کوئی اور چیز دیں گے، کسی کو کپڑے دے دیں گے نیاز کی نیت سے، کسی کو دینی کتابیں دے دیں گے، مدنی رسائل دے دیں گے، سب کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ عاشورہ کے دن امام علی مقام امام حسین اور ان کے رفقا میدان کربلا میں بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے تھے، اور بڑا ظلم و ستم ان پر ڈھایا گیا تھا۔ تو یوں یہ ایک انتہائی کربناک اور دردناک باب ہے ہماری تاریخ کا، چونکہ یعنی کہ یہ بہت زیادہ ان پر ظلم ہوئے تھے، تو یہ زیادہ یادگار بن گئی ان کی۔ تو مسلمان جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنی بھی ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ اس طرح محبت میں ان کو ایصال ثواب کثرت سے کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ لیکن محرم یا 10 تاریخ یہ شرط نہیں ہے، سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور 10 تاریخ کو کرتے ہیں یہ بھی اچھا ہے۔ مطلب ایک عرف ہے، روٹین ہے، تو اس کو یہ غلط تو ہے ہی نہیں، مگر اس کو لازم، کمپلسری، واجب نہ سمجھے۔ صدقہ خیرات۔ تو آپ نے موقف سن لیا الیاس قادری صاحب کا کہ کسی بھی سال میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کہ ایک دن کو مختص کرنا ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، انہوں نے بتا دیا۔ چلیے اب مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف چلتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ صرف کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔
پھر تو وہ چونکہ غیر اللہ کے لیے ہے وہ حرام ہے, اس کا کھانا بالکل ناجائز. اور اگر کسی نے حضرت حسین کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کیا ہے, آئی بات سمجھ میں, مقصد اللہ کی رضا ہے, نیت یہ کہ حضرت حسین کو اس صدقے کا ثواب پہنچ جائے, تو یہ عمل بدعت ہے, مگر اس سے وہ کھانا حرام, بولو بھائی, نہیں. قبول کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے بدعت کی تائید ہو رہی ہے, مگر وہ کھانا حرام نہیں ہوتا. کھانا وہ جائز ہے, اس کو پھینکے نہیں, کھا لیں, میرے گھر نہ بھیجیں, خود کھا لیں آپ اس کو. یہی مسئلہ ربیع الاول کے حلووں کا بھی یہی مسئلہ ہے, 11ویں شریف کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے 11ویں شریف حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے 11ویں نکالی ہے تو ثواب تو کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں یا افضل سمجھ رہے ہیں اور دن متعین کر لیا تو یہ بدعت تو ہے, لہذا اس 11ویں شریف کے حلوے کو قبول نہ کریں, بدعت کی تائید ہے. اور اگر پھڈے بازی کا اندیشہ ہے, لڑائی جھگڑا ہے, محلے داری بھی کرنی ہے, لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں تو محلے داری کرنی نہیں ہوتی, آپ لوگ تو مسجد سے آئے نکل لیے پتلی گلی سے, ہم تو محلے داری بھی کرنی ہوتی ہے. تو اگر ڈر ہے کہ نفرتیں پھیلیں گی تو قبول کر لے, لیکن محبت سے اس کو سمجھا دیں, اور جب قبول کر لیا تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کھا لیں, رزق ہے وہ. لیکن اگر کسی نے نیاز نکالی حضرت گیلانی کو خوش کرنے کے لیے کہ اس سے ان کا قرب حاصل ہوگا, وہ خوش ہوں گے, ان کی رضا مقصد ہے, تو پھر یہ کیا ہے, شرک ہے. کیونکہ صدقات و خیرات صرف اور صرف جانور کا حلال کرنا صرف اللہ کے لیے صدقہ, یہ عبادت جتنی بھی ہیں وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہیں, اللہ کے لیے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو پھر اگر غیر اللہ کے لیے ہے پھر یہ نظر لغیر اللہ ہے, یہ حرام ہے, ناپاک ہے, نجس ہے. پھر ایسی صورت میں آپ اس کو نہیں کھا سکتے. کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ بڑا سوال. اب آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ آپ نے تو بجائے فائدے کے ہمیں اور کنفیوز کر دیا. پتہ کیسے چلے گا کہ یار یہ کیا ہے؟ تو پتہ ایسے چلے گا, اس سے پوچھ لو, اس سے پوچھ لو بھائی یہ کیا ہے, یہ کیوں لا رہے ہو, تو بتا دے یار یہ حضرت حسین کی یاد میں ہے. تو آپ بولو حضرت حسین کی یاد کیا کرنے مطلب ہے, ان کو ثواب پہنچانے کو کہتے, ثواب پہنچانے کو بولو یار غلط ہے, بدعت ہے, لیکن بسم اللہ. اس لیے کوشش کریں کہ رد کر دیں اس کو. یہ تو میں قبول کرنے کا اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی کوئی مسئلہ, بعض لوگ پھر دینداروں سے نفرت کرتے ہیں یار, اس نے تو پورا بیان نہیں سنا ہوگا نا, بہت سے بیچاروں میں جہالت بھی ہوتی ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا. لڑے نہیں کسی سے, محبت سے انکار کرتے ہیں, یار ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں ہیں. تو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ کسی کو مطلب غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہونا چاہیے, ایصال ثواب کے لیے آپ کر سکتے ہیں, لیکن کسی خاص دن کے اندر آپ متعین کر کے نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی دن کر لیں, اور اگر آپ نے اس خاص دن کے لیے آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اس کھانے کو, تو مطلب اس کی تائید کیا آپ نے, اس کے دن جو وہ سیپریٹ بنا رہا ہے, اس کو مختص کر رہا ہے, ایک دن ایصال ثواب کا بنا رہا ہے, تو اس کے آپ نے اس میں شامل ہوگا, یعنی کہ آپ. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی بات. تو چلیے اب چلتے ہیں انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے, مسئلہ نمبر 74. آپ ایصال ثواب لکھیں یوٹیوب پہ, ٹاپ آف لسٹ میں وہ ویڈیو کھل جائے گی, اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو, میلاد ہو, محرم کی نیاز ہو, یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں, ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں. بالکل ایسے ہی. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے, لیکن بدعات تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں دو طریقے ہیں, یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو, کو خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے, یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت ذبح کے زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں, حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے, ایک میری طرف سے ہدیہ. تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ ایصال ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے, تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکیہ ہے. نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی, عقیدہ ہی غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کے کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے, ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لے. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے
تو اسے پوچھیں یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا، کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں نہیں اللہ نے نہ دیا ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی صحیح. پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے جی کھانا کھانا تو اتنے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی اسلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ نیو مسلم ہے ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہو یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ، یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو. سو آپ نے دوستوں کے آپ نے انجینئر صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے بتا دیا کہ آپ ایصال ثواب کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس کا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن ذبیحہ جو ہے اللہ کے نام کا ہونا چاہیے. ثواب پہنچائیں آپ کسی کو بھی ہدیے کے طور پہ تو آپ اس کھانے کو کھا سکتے ہیں. تو اب چلتے ہیں شیخ توصیف الرحمان صاحب کی طرف، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ہماری یہ حالت ہے. کل کے درس کے بعد ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ شیخ اگر غیر اللہ کی نیاز آئے تو ہم پھر جانوروں کو ڈال سکتے ہیں؟ ان سے لے لیں لیکن جانوروں کو ڈال دے خود نہ کھائیں. میں نے کہا نہیں، آپ کا لینا بھی ناجائز ہے. آپ لے لو گے، دینے والا سمجھے گا بھی سرٹیفکیٹ پوائنٹ دینا بنتا ہے. قبول تو کر لیے، اس کو گیٹ پہ کہو بھائی یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، سور سے زیادہ حرام ہے، میں اسے قبول نہیں کرتا. میرے نزدیک وہ لوٹ جائے، کم از کم آپ کے ذریعے توحید کا پیغام تو اس تک پہنچے. اللہ کے لیے اس توحید کے پیغام کو بیان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے بات کو آگے چلاتا ہوں. کل ہی مجھے ایک شیخ نے یہ میسیج بھیجا، امریکہ میں ایک شخص مسلمان ہوا، 2 دن اس کو مسلمان ہوئے گزرے تھے بھی. نماز پڑھی، مسجد میں کھڑا ہو کر میکروفون پکڑ لیا اور سورۃ فاتحہ پڑھی اور روتا ہوا سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھتا ہوا باہر نکل گیا. امام صاحب کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اس نے کوئی تقریر نہیں کی، کچھ کہا نہیں، صرف سورۃ فاتحہ پڑھی اور چلا گیا. اس مسجد کا امام اس نیو مسلم کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے پوچھتا ہے تو نے یہ کیا کیا؟ کہا مجھے مسلمان ہوئے صرف 2 دن ہوئے ہیں اور کل ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ تمہیں اگر ایک آیت بھی پتہ لگ گئی ہے تو لوگوں کو بتا دو. بالکل ایسے ہی. تو میں نے فاتحہ پوری یاد کر لی. میں نے کہا یہاں تو نبی نے 1 آیت کا حکم دیا، میں تو 7 آیتیں یاد کر چکا. جس کی آواز دہلیز میں آ کے ملنگنے لگائی نظر اللہ نیاز حسین، تو نے اس کے کشکول میں آٹا ڈال دیا کہ توحید کی دعوت دی. محرم کے نام پہ حلوے قبول کرنے والے، 11ویں کی کھیر قبول کرنے والے، اہل شرک کی مجلسوں کے کھانے اپنے گھر میں رکھ لینے والے، بعد میں جانوروں کو پھینک دینے والے، یہ مجرم، یہ مشرک قیامت کے دن کیا تیرا گریبان نہیں پکڑے گا؟ میں اس کے دروازے پہ گیا تھا، میں نے کہا تھا علی جنابا، میں نے کہا تھا پاپا کے نام کا، اس نے دیا نہیں لیکن مجھے کچھ کہا بھی نہیں. آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے اس توحید کے میسج کو آگے عام کریں. بالکل صحیح. وگرنہ آپ کا پڑوسی مشرک، آپ کا کزن مشرک، آپ کا رومیٹ مشرک، آپ کا دوست مشرک، آپ کا ساتھی مشرک، قیامت کے دن گریبان پکڑے گا کہ 60 سال کی دوستی، 40 سال کا پڑوس، 30 سال کی کاروباری شراکت رہی، اس نے دنیا کا ہر مسئلہ میرے ساتھ ڈسکس کیا، صرف ایمان کی بات مجھے کبھی نہیں بتائی. کیا جواب اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، اس 60-70 سالہ زندگی میں نے اور آپ نے اللہ کی توحید کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارا مال، ہماری زبان، ہماری قلم، ہماری صلاحیتیں لا الہ الا اللہ کی تحریک میں کتنا حصہ ڈالتی ہے؟ رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچئے ماہانہ تنخواہ میں سے توحید کو پھیلانے کے لیے میں نے کیا کیا، اپنی صلاحیتیں میں نے کتنی خرچ کی، کتنی لوگوں کو زبان سے، قلم سے، آواز لگا کر، لکھ کر، تحریر کی صورت میں نے ان تک پیغام پہنچایا. کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، پکڑ کے علماء کی مجلس میں تو لا سکتا تھا. یہ مشائخ ہمارے تشریف فرما ہیں، ان کے دروس ہوتے ہیں، ان میں تو لا کے بٹھا سکتا تھا. کیا کسی ایک بندے کو میں نے لا کر کسی کے سامنے بٹھایا؟ دوستو آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا سارے علماء کرام کا، اور نیاز کے حوالے سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے شیخ توصیف الرحمان صاحب کا جو موقف سنا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی سے آپ نے نیاز کا کھانا لے لیا، مطلب آپ نے اس ایونٹ کے اندر حصہ لے لیا، یعنی کہ اس کو آپ نے نہ توحید کا بیان دیا. اگر آپ کے آس پاس میں کوئی ایسے
توحید پرست نہیں ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، کسی بزرگان دین سے مانگتے ہیں، کسی سے بھی مانگتے ہیں، تو ان کو آپ نے توحید کا سبق سکھانا ہے، توحید کے بارے میں بتانا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیاز کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نیاز ایصال ثواب کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کسی خاص دن کو سلیکٹ کر کے آپ ایسا نہیں کریں۔ سال سال آپ کسی کے لیے بھی نیاز کر لیں ایصال ثواب کے لیے، وہ آپ کھا سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے، آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ اور یہاں پہ ہمیں دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو ہو رہنما۔